بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ سب پہ ہوگا۔ فرسٹ ایئر کی انگلش میں یونٹ نمبر 8 پہ پہنچے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں پیراگراف 1 to 4 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں پیراگراف نمبر 5 کو سٹارٹ کریں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اس لیکچر میں سن رہا ہے تو پچھلے پیراگراف کو وہ لازمی سنیں، تاکہ جو لفظ آپ کے ان پیراگراف میں ریپیٹ ہو چکے ہیں آپ نیکسٹ پیراگراف کے ساتھ لنک ہو سکے، آپ جڑ سکے۔ تو پیراگراف نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلین واٹر از وائٹل فار ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروڈکشن۔ کلین واٹر جو صاف پانی ہوتا ہے از وائٹل، وائٹل پیچھے ریپیٹ ہو چکا ہے، نیسیسری ضروری ہے، فار ایگریکلچر سے ہے۔ ایگریکلچر کہتے ہیں زراعت کو، زراعت مطلب جو کھیتی باڑی ہوتا ہے، تو صاف پانی یہ ضروری ہے ایگریکلچر زراعت کے لیے۔ اینڈ فوڈ پروڈکشن، فوڈ خوراک، پروڈکشن پروڈیوس سے ہے، پروڈیوس کہتے ہیں پیدا کرنا، زرخیز کرنا، تو خوراک کی زرخیزی یا خوراک کو پیدا کرنا، اور زراعت میں بھی جو صاف پانی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ان ایڈیکویٹ ایکسیس، ان ایڈیکیٹ انسوٹیبل، انسوٹیبل غیر موزوں بھی ہے، غیر مناسب بھی ہے۔ تو غیر مناسب ایکسیس ہم نے پچھلے پیراگراف میں بھی دیکھا ہے، رسائی کو کہتے ہیں، کسی چیز کے پہنچنے کو کہتے ہیں۔ غیر مناسب رسائی ٹو کلین واٹر، صاف پانی تک، صاف پانی تک غیر موزوں یا غیر مناسب رسائی کین ہائنڈر ہرڈل، HURDL، یہ سارے لفظ ہم پچھلے پیراگراف میں دیکھ چکے ہیں۔ تو صاف پانی تک غیر موزوں یا غیر مناسب رسائی یہ ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، یہ لفظ آپ پیچھے ایگریکلچرل اور پروڈکشن ہے، پروڈیوس ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، مطلب پیدا کرنا، پیداوار کو کہتے ہیں۔ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، زراعت کی پیداوار میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اینڈ فوڈ سیکیورٹی، فوڈ خوراک، سیکیورٹی سیفٹی، SAFETY سیفٹی تحفظ، خوراک کا تحفظ، اور زراعت کی پیداوار میں یہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگر صاف پانی کی ایڈیکویٹ ایکسیس نہیں ہوگی، مناسب طریقے سے رسائی نہیں ہوگی، اگر مناسب طریقے سے صاف پانی نہیں پہنچے گا تو پھر یہ زراعت کی پیداوار میں بھی رکاوٹ بنے گا اور خوراک کے تحفظ میں بھی رکاوٹ بنے گا۔ فارمرز ریلائی کہتے ہیں ڈیپینڈ کرنے کو، انحصار کرنے کو۔ فارمرز کسان ریلائی یا انحصار کرتے ہیں، آن واٹر پانی پر انحصار کرتے ہیں، فار اریگیشن جو ہوتا ہے یہ نہری نظام کو کہتے ہیں۔ اب نہری نظام اکثر اوقات وہ جگہ جہاں پہ فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے نہروں کے ذریعے، وہاں پہ نہریں کھودی جاتی ہیں، پھر بارش جہاں پہ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ آبپاشی یا نہری نظام لگایا جاتا ہے تاکہ فصلوں کی جو پانی کی کمی ہوتی ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ فارمرز، اکثر جو فارمرز ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ریلائی کرتے ہیں، وہ انحصار کرتے ہیں پانی کے لیے۔ کس طرح؟ اریگیشن، نہریں کھود کر، نہری نظام کے ذریعے وہ پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ لائیو سٹاک واٹرنگ، لائیو سٹاک کہتے ہیں جو کیٹل، جو مویشی ہوتے ہیں۔ واٹرنگ کہتے ہیں پانی پلانا، مویشیوں کو پانی پلانے پہ بھی جو فارمرز ہیں وہ پانی پہ انحصار کرتے ہیں، نہروں کے لیے بھی پانی پہ انحصار کیا جاتا ہے، اور اینڈ کراپ پروڈکشن، اور تیسری جو چیز ہے وہ فصل کی پیداوار کے لیے بھی پانی پہ انحصار کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں پانی پہ انحصار کرتی ہیں۔ وداؤٹ ایکسیس ٹو کلین واٹر، اگر وداؤٹ کہتے ہیں بغیر کو، ایکسیس بار بار لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایکسیس رسائی، تو بغیر رسائی ٹو کلین واٹر، صاف پانی تک رسائی کے بغیر فارمرز میں اسٹرگل، جو فارمرز ہیں، جو کسان ہیں، ان کو مشکل آ سکتی ہے۔ کس میں؟ ٹو گرو کراپس، کہ وہ فصلیں پیدا کریں، اینڈ ریز لائیو سٹاک، ریز پالے، لائیو سٹاک پیچھے لفظ بھی ہوا ہے، مویشیوں کو کہتے ہیں۔ لیڈنگ ٹو فوڈ شارٹیج، دیکھیں اگر کسانوں کو مشکل پیش آئے گی فصلیں پیدا کرنے میں یا مویشیوں کو پالنے میں، تو لیڈنگ مین کازنگ، CAUSING، کازنگ، وجہ بننا، تو یہ وجہ بنے گی کس کی؟ ٹو فوڈ شارٹیج، کسان
فصلیں پیدا نہیں کریں گے، فصلوں کی پیداوار نہیں ہوگی تو فوڈ شارٹیج ہوگا، خوراک کی کمی ہوگی. اینڈ اکنامک ہارڈ شپ، اکنامک مین معاشی، معاشی مطلب جو پیسے کے متعلق ہوتا ہے. اکنامک ہارڈ شپ تو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں پانی کے ساتھ ہی جڑی ہیں. دس کین لیڈ ٹو فوڈ شارٹیجز. اب یہ کام اگر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دس کین لیڈ، یہ وجہ بنے گا، ٹو فوڈ شارٹیجز، خوراک کی کمی کی. اینڈ انکریزڈ پرائسز، انکریزڈ بڑھ جائیں گی، پرائسز قیمتیں بڑھیں گی. افیکٹنگ، افیکٹ اثر ہوگا کس کو؟ بوتھ دونوں کو، لوکل اینڈ گلوبل مارکیٹس، لوکل مقامی، گلوبل ورلڈلی، WORLDLY، ورلڈلی. تو دنیاوی جو منڈیاں ہیں، جو عالمی منڈیاں ہیں اور جو لوکل مقامی منڈیاں ہیں، ان دونوں کو نقصان پہنچے گا. فردر مور، مزید، دا اکنامک برڈن آف ٹریٹنگ واٹر بورن ڈیزیزز. اکنامک برڈن، جو معاشی برڈن کہتے ہیں بوجھ کو، معاشی بوجھ بنے گا کس کا؟ آف ٹریٹنگ واٹر بورن ڈیزیزز، ٹریٹنگ علاج کرنا، واٹر بورن ڈیزیز، واٹر ہو گیا پانی، بورن کہتے ہیں پیدا، ڈیزیز کہتے ہیں بیماریوں کو. تو وہ بیماریاں جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں. پھر کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں مزید یہ ہوگا کہ معاشی طور پہ ہم بوجھ میں آ جائیں گے. آف ٹریٹنگ واٹر بورن ڈیزیز، اگر ہم پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کریں گے تو معاشی طور پہ ہم برڈن میں آ جائیں گے، معاشی طور پہ ہم بوجھ میں دب جائیں گے. اینڈ مینیجنگ واٹر پولوشن، اور مینیجنگ انتظام کرنا واٹر پولوشن، پانی کی آلودگی کا انتظام کرنا اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کرنا. ان دونوں کاموں سے کیا ہوگا؟ ہم معاشی طور پہ بوجھ میں آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ کین بی سبسٹینشیل. سبسٹینشیل مین جو کنسیڈریبل بھی کہہ سکتے ہیں، نمایاں بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح دیکھیں بہت زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ جو اکنامک برڈن ہوگا، جو معاشی بوجھ ہوگا، یہ بہت زیادہ ہوگا اگر ہم واٹر بورن ڈیزیزز، جو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور جو پانی کی آلودگی ہے، اس کا ہم خاطر خواہ انتظام کریں گے. تو ان دونوں کی وجہ سے جو معاشی بوجھ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کین بی سبسٹینشیل، یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. کس کے لیے؟ فار گورنمنٹس اینڈ کمیونٹیز. گورنمنٹس جو حکومت کے لیے بھی، اینڈ کمیونٹیز، کمیونٹیز مین جو پیپل ہے، جو سماج ہے، جو لوگ ہیں. گورنمنٹ اور لوگوں کے لیے یہ معاشی بوجھ جو ہے یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. انویسٹنگ، انویسٹ کہتے ہیں سرمایہ کاری کرنا، پیسہ لگانا. ان کلین واٹر انفراسٹرکچر، انفراسٹرکچر فریم ورک، FRAMEWORK، فریم ورک مین بنیادی ڈھانچہ جو ہوتا ہے. صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے پہ اگر سرمایہ کاری کی جائے، کہ مطلب سارے لوگوں کو ہر جگہ پہ صاف پانی مہیا کیا جائے، یہ اس کا مطلب ہے. تو سرمایہ کاری کی جائے کس پہ؟ صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے پہ اگر سرمایہ کاری کی جائے، ناٹ اونلی امپرووز پبلک ہیلتھ، نہ صرف اس سے پبلک ہیلتھ، عوام کی صحت امپروو، بہتر ہوگی، بٹ آلسو فاسٹرز، فاسٹر مین گرو، پروموٹ کرنا، بڑھنا کسی چیز کا. تو اس سے بڑھے گا کیا؟ اکنامک سٹیبلٹی. سٹیبلٹی سٹیبل سے ہے، سٹیبل مینٹین کرنا، بیلنس کرنا، توازن میں لانا. تو اس سے کیا ہوگا؟ تو معاشی توازن اور ترقی ہوگی. کیوں؟ اگر ہم صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے پہ کام کریں گے تو پھر نہ صرف عوام کی صحت ٹھیک ہوگی بلکہ معاشی طور پہ توازن بھی آئے گا اور ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی بھی کرے گا. ڈسپائٹ اٹس امپورٹینس، ڈسپائٹ مین باوجود، اٹس امپورٹینس اس کی اہمیت کے باوجود، ایکسیس ٹو کلین واٹر، صاف پانی تک رسائی، از ناٹ یونیورسل، یہ عالمی سطح پر یکساں نہیں ہے، عالمی سطح پر ایک جیسی نہیں ہے. عالمی سطح مطلب پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہے. جو صاف پانی کی رسائی ہے یہ پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہے، یکساں نہیں ہے. اس کی اہمیت کے باوجود مینی ریجنز، ریجنز مین ایریاز، بہت سے علاقے ہیں، پارٹیکولرلی خاص طور پر ان ڈیولپنگ کنٹریز. ڈیولپنگ کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ ممالک ہوتے ہیں جو ترقی پذیر ہے.
ایک کنٹری ہوتا ہے جو ڈیولپڈ ہوتا ہے، جو ترقی یافتہ ہو، جہاں پہ ترقی ہو چکی ہو، جبکہ ایک کنٹری ایسا ہے جس طرح پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یہ ایسے ممالک ہے جو ترقی پذیر ہے۔ وہ ممالک ترقی پذیر ہوتے ہیں جو بھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے علاقے خاص طور پر ان ڈیولپنگ کنٹریز جو ترقی پذیر ممالک ہیں، فیس چیلنجز، ان کو فیس سامنا ہے چیلنجز مشکلات کا، ریلیٹڈ ٹو واٹر سکیرسٹی۔ سکیرسٹی بار بار پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، شارٹیج کو کہتے ہیں، کسی چیز کے کم ہونے کو کہتے ہیں۔ تو وہ ممالک جو ترقی پذیر ہیں یہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کون سی مشکلات؟ ریلیٹڈ ٹو واٹر سکیرسٹی، پانی کی کمی کی مشکلات ہے، اینڈ کنٹامینیشن آلودگی۔ تو وہ ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو پانی کی کمی اور آلودگی مین پانی کی آلودگی جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔ فیکٹرز سچ ایز پاپولیشن گروتھ، فیکٹرز مین عوامل، وہ باتیں کون سی؟ جیسے کہ وہ عوامل سچ ایز، جیسے کہ پاپولیشن گروتھ، آبادی کا اضافہ، کلائمیٹ چینج، ماحول کا بدلنا، ماحولیاتی تبدیلی، اینڈ پولوشن اور آلودگی۔ یہ تینوں جو ہے، پاپولیشن گروتھ بھی، کلائمیٹ چینج بھی اور پاپولیشن بھی، ایگزیسربیٹ ہم پچھلے لیسن میں بہت دفعہ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ ایگزیسربیٹ کہتے ہیں ایڈ کرنا، اضافہ کرنا، تیزی سے کسی چیز کا اضافہ کرنا۔ تو یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ جو آبادی میں اضافہ، کلائمیٹ چینج ماحولیاتی تبدیلی، اینڈ پولوشن اور آلودگی ہے، ایگزیسربیٹ یہ بہت تیز کر دیتی ہے دیز ایشوز ان مشکلات کو، وہ مشکلات جو ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں۔ ان دا ایرڈ اینڈ سیمی ایرڈ ریجنز، ایرڈ کہتے ہیں جو ڈرائی ایریا ہوتے ہیں، جو خشک علاقے ہوتے ہیں، سیمی ایرڈ جو نیم خشک علاقے، آدھے خشک علاقے ہوں، خشک اور نیم خشک علاقے، ریجنز علاقے، واٹر سورسز پانی کے ذرائع اور آفن لمیٹڈ بہت کم ہوتے ہیں۔ خشک اور نیم خشک علاقوں میں پانی کے ذخائر، پانی کے جو ذرائع ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ تو مشکل ہو جاتی ہے، ٹو میٹ کہ پوری کی جا سکے، دا نیڈز ضروریات آف دا گروئنگ پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کین آلٹر پریسیپیٹیشنز پیٹرنز، کلائمیٹ چینج ماحول میں تبدیلی جو ہے، کین آلٹر، یہ جو آلٹر ہے، اس آلٹر کا مطلب چینج کرنا ہوتا ہے، ALTER، آلٹر مین چینج کرنا، ماحولیاتی تبدیلی یہ بدل دیتی ہے۔ پریسیپیٹیشن پیٹرنز، پریسیپیٹیشن رینز جو بارش ہے، پیٹرنز اس کا انداز، جو بارش کا انداز ہے یہ ماحولیاتی تبدیلی اسے بدل دیتی ہے۔ لیڈنگ ٹو ڈرافٹس، ڈرافٹ مین خشک سالی، خشک ہو جانا، ڈرائینس DRYNESS، تو لیڈنگ وجہ بنتا ہے ٹو ڈرائینس خشک سالی کا، اینڈ ریڈیوس سے، ریڈیوس مین کم ہو جانا، ریڈیوسنگ دا اویلیبلٹی، تو اسے کیا ہوگا؟ ریڈیوس کم ہو جائے گی، دا اویلیبلٹی دستیابی آف فریش واٹر ریسورسز، فریش واٹر تازہ پانی کے ریسورسز ذرائع، تازہ پانی کے جو ذرائع ہیں ان کی دستیابی میں بھی کمی ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ تو کلائمیٹ چینج 2-3 نقصانات اس پیراگراف میں، اس جو لائن اس میں بتائی ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا کرے گی؟ پہلے تو بارش کے اطوار جو ہیں، بارش کے انداز ہیں ان میں تبدیلی لائے گی، پھر کیا ہوگا؟ خشک سالی کا باعث بنے گا، اور پھر لاسٹ میں جو تازہ پانی کے ذخائر کی دستیابی ہے ان میں بھی کمی آ جائے گی۔ تو یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 7 اینڈ ہوگا۔ اسی پہ آج میں اپنا لیکچر بھی اینڈ کروں گا۔ جیسے کہ آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ نیکسٹ پیراگراف انشاءاللہ تعالی ہم 8, 9 اور 10 کو کمپلیٹ کریں گے، اپنی ٹرانسلیشن اس سبق کی کمپلیٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پورے لیسن سے جڑی جو سلوشن ہے وہ بھی شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے
کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔